خالق نے اپنے نور کا جلوہ دکھا دیا، خالق نے اپنے نور کا جلوہ دکھا دیا، سب نور کو ملا کے محمد بنا دیا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الامین الحنین الرؤوف الرحیم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، سورہ نجم، آیہ کریمہ نمبر 3 اور 4۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اور وہ اپنی خواہش سے کلام نہیں کرتے، ان کا ارشاد سراسر وہی ہوتا ہے جو انہیں کی جاتی ہے۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا بہت لطف و کرم اور احسان اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نالائن مقدسہ کا صدقہ ہے کہ ہمیں رمضان المبارک کی یہ عظیم ساعتیں اپنی زندگی میں ایک بار پھر نصیب ہوئی ہیں، اس لیے کہ ہم اپنی اصلاح کا یہ سفر جاری رکھ سکیں۔ پروگرام ٹریجر آف نالج اس بار لے کر آیا ہے اس رمضان المبارک میں آپ کے لیے الرحلۃ الاصلاح، اپنی اصلاح کا سفر، اور ہم اپنی اصلاح کا یہ سفر جاری رکھیں گے اس کتاب کے ذریعے جس کا نام ہے المنہاج السوی من الحدیث النبوی۔ اس کتاب کو تالیف کیا ہے عزت مآب شیخ الحدیث شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مداظ اللہ العالی نے۔ اس عظیم کتاب میں آپ نے 1100 احادیث کو جمع کیا ہے۔ یہ کتاب متعدد بار شائع ہو چکی ہے اور ہزاروں اس کی کاپیاں جو ہیں وہ اب تک تقسیم ہو چکی ہیں۔ اس کتاب میں انہوں نے 16 چیپٹرز کے تحت احادیث کو جمع کیا ہے اور انہوں نے 277 بکس سے استفادہ کرنے کے بعد اس کتاب کو تالیف کیا ہے۔ ماشاءاللہ۔ آئیے اس کتاب میں جانتے ہیں کہ کیا ہے۔ اس کتاب میں سب سے پہلے انہوں نے علماء عرب اور مشائخ کبار کی تقدیمات درج کی ہیں، جو کہ آج کا ہمارا ٹاپک بھی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے ائمہ حدیث اور تصوف کے ترک سے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک مؤلف کی مختصراً اور متصل اسانید کو بیان کیا ہے، مقدمہ اصول حدیث و فروعات عقیدہ کو بیان کیا ہے۔ اب چیپٹرز کا آغاز ہوتا ہے۔ چیپٹر فرسٹ میں انہوں نے ایمان، اسلام اور احسان کے ٹاپک کے تحت احادیث کو جمع کیا ہے۔ اس کے بعد سیکنڈ چیپٹر میں خوارج و مرتدین اور گستاخان مصطفیٰ کا بیان ہے۔ اس کے بعد عبادات اور مناسک کا بیان ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ نماز کیا تھا، اس چیپٹر کے تحت آپ نے احادیث کو جمع کیا ہے۔ پھر نماز تراویح اور اس کی تعداد رکعات کتنی ہیں، اس پر احادیث کو جمع کیا ہے۔ چیپٹر 6 فرض نمازوں کے بعد دعا کرنا، اس پر روشنی ڈالتا ہے۔ چیپٹر 7 اخلاص اور رقت قلب کے تحت احادیث کو جمع کرتا ہے۔ چیپٹر 8 میں علم اور اعمال صالح کی فضیلت کے تحت احادیث کو جمع کیا گیا ہے۔ چیپٹر 9 میں عظمت رسالت اور شرف مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تحت احادیث کو جمع کیا گیا ہے۔ چیپٹر 10 میں جامع مناقب کا بیان ہے۔ چیپٹر 11 میں معجزات اور کرامات کا بیان ہے۔ چیپٹر 12 میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عز و شرف، اس کا بیان ہے۔ چیپٹر 13 میں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، اس کا بیان ہے۔ چیپٹر 14 میں نیکی، صلہ رحمی اور حقوق کا بیان ہے۔ چیپٹر 15 میں آداب اور معاملات کا بیان ہے، اور چیپٹر 16 میں احادیث و ثنائیات امام اعظم اور ثلاثیات امام بخاری جو ہیں
ان کا بیان ہے۔ آج کو جو ہمارا موضوع ہے وہ علماء عرب اور مشائخ کبار کی تقدیمات پر روشنی ڈالنا ہے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ آغاز ہم عزت مآب الامام الاکبر ڈاکٹر محمد سعید طنطاوی جو شیخ الازہر ہیں، ان کی تقدیم سے کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ فرماتے ہیں، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو مالک، نگہبان اور سب سے بلند ہے، جسے کائنات کی ہر چیز کو پیدا کیا، پھر اسے جملہ تقاضوں کی تکمیل کے ساتھ درست توازن دیا اور ہر چیز کے لیے قانون مقرر کیا، اور پھر اسے اپنے اپنے نظام کے مطابق رہنے اور چلنے کا راستہ بتایا۔ اور درود و سلام ہو ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہوں نے اپنی خواہش نفس سے کوئی کلام نہ فرمایا، بلکہ جو بھی کلام فرمایا وحی الہی سے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ درود و سلام اور برکت نازل فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اور ہر اس شخص پر جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی اقتداء کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی ہدایت سے ہدایت پکڑی۔ اما بعد، محترم ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے مجھے تقدیم لکھنے کے لیے اپنی کتاب المنہاج السوی من الحدیث النبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارسال کی۔ میں نے اس کتاب کا بغور مطالعہ کیا ہے۔ مؤلف نے اس کتاب میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 1000 سے زائد احادیث جمع کی ہیں اور ان کو متفرق ابواب میں تقسیم کیا ہے۔ ہر باب میں اسی باب سے متعلقہ احادیث ہیں۔ بعض ابواب کے فائدہ میں اضافہ کی غرض سے آثار صحابہ و تابعین کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ کتاب میں دی گئی احادیث کے حوالہ جات کی تخریج اور تمام احادیث کا اردو زبان میں ترجمہ بھی اس کتاب کا خاصہ ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مؤلف نے، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، اس کتاب کو اس دیدہ زیب شکل میں لانے کے لیے محنت شاقہ سے کام لیا ہے، تاکہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احیاء میں اپنا حصہ ڈال سکیں اور اس کو آسان صورت میں علماء و محققین اور محبین کے لیے پیش کر سکیں۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ وہ ذات حق ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کو اس محنت شاقہ پر جزائے خیر عطا فرمائے اور اس کتاب کی ان حسنات میں اضافہ کا سبب بنانے کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی اس کتاب کے ذریعے نفع عطا فرمائے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر اس چیز کا نگہبان اور اس پر قادر ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈاکٹر محمد سعید طنطاوی، شیخ الازہر، مصر، 29 جمادی الاول 14 ہجری 25 جون 2006۔ یہ تھے ڈاکٹر محمد سعید طنطاوی، شیخ الازہر، مصر۔ اب ہم پڑھتے ہیں عزت مآب الشیخ علی جمعہ، مفتی اعظم مصر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، اور درود و سلام ہو تمام رسولوں سے معزز ترین ہستی ہمارے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام آل و صحاب پر۔ اما بعد، اس امت کے علماء کا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کے جمع کرنے میں شدت اہتمام کا سلیقہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث وحی کی 2 اقسام میں سے ایک پر مشتمل ہیں، جیسا کہ مسند کی حدیث میں ہے، خبردار، مجھے قرآن اور اس کے ساتھ اس کی مثل یعنی احادیث عطا کی گئی ہیں۔ چنانچہ تنظیم و تدوین حدیث اور آئندہ نسلوں تک علم حدیث کو منتقل کرنے کے سلسلے میں اہل اسلام کی طرف سے روایت اور درایت پر مبنی مختلف تصانیف منظر عام پر آئیں اور اخذ حدیث کا طریقہ کار متنوع ہوتا چلا گیا۔ بعض نے جمع احادیث میں سے صحت کی شرط عائد کی
اور انہیں فقہ کے ابواب کے مطابق جمع کیا، جیسے الصحیح البخاری، اور ان میں سے بعض نے صحت کی شرط کے بغیر ایسا کیا جیسا کہ اصحاب سنن اربع، جبکہ ان میں سے بعض نے اپنی مرویات کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مسانید کے مطابق مرتب کیا، جیسے کہ امام احمد بن حنبل نے اپنے مسند اور دوسرے ترک تصنیف کے دوران کیا۔ حافظ ابو بکر بیہقی کی وفات کے ساتھ روایت کا دور ختم ہو گیا، اور اس کے بعد احادیث نبوی کی دوسری انواع تالیف بھی منظر عام پر آئیں۔ اس دور میں کچھ علماء نے فقط احکام پر مبنی احادیث الگ کی، کچھ نے آداب، زہد اور رقائق کے حوالے سے احادیث جمع کی، اور کچھ نے متواتر احادیث کو جمع کرنے کا اہتمام کیا۔ محترم المقام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب بھی ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے سابقین کے طریق پر چلتے ہوئے سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی خدمت کے لیے کمر ہمت باندھی۔ انہوں نے نہ صرف احادیث کا ذخیرہ کھنگال کر اس میں سے ایک بہترین مجموعہ مرتب کیا، بلکہ اسے عقائد، عبادات، آداب، رقائق، مناقب، احادیث و ثنایات الامام الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ثلاثیات البخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کی صورت میں احادیث کو مختلف ابواب کی شکل میں مرتب کیا۔ اس کے علاوہ ان تمام احادیث کا اردو زبان میں ترجمہ کیا تاکہ یہ زبان جاننے والے اس سے کما حق ہو نفع اٹھا سکیں۔ اس کتاب میں انہوں نے اپنے شیوخ تک اپنی اسانید کا ذکر بھی کیا ہے، جیسا کہ متاخرین میں سے بڑے بڑے مسندین ائمہ کی عادت ہے۔ بے شک یہ قابل تحسین اور مقبول کام ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کتاب کے مؤلف کے حق میں دعا گو ہیں کہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، اور اس کتاب کو پڑھنے اور اس میں سے غور و فکر کرنے والوں کو حقیقی نفع عطا فرمائے۔ بے شک وہ اس کام کا نگہبان اور قادر ہے، اور تمام تعریفیں اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہیں۔ علی جمعہ، مفتی اعظم، مصر۔ اب بڑھتے ہیں۔ عزت مآب الشیخ پروفیسر ڈاکٹر احمد عمر ہاشم، سابق وائس چانسلر جامعہ الازہر، فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، اور درود و سلام ہو تمام رسولوں سے معزز رسول ہمارے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اور تمام صحابہ کرام پر رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ میں نے ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کی کتاب المنہاج السوی من الحدیث النبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ کیا ہے۔ بے شک یہ ایک عظیم کتاب ہے، اس لیے بھی کہ یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح احادیث کے قابل ذکر مجموعہ پر مشتمل ہے، اور اس لیے بھی کہ یہ مجموعہ حدیث عقیدہ، عبادات اور اخلاقیات کے متعدد ابواب پر مشتمل ہے۔ اس کام میں فاضل مؤلف کی کوشش قابل تحسین ہے، جس کے ذریعے انہوں نے اس کائنات کے معزز ترین ورثے کی خدمت میں اپنا حصہ ڈالا ہے، اور وہ ورثہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحب الحوض اور مقام محمود سید الخلق اور ہمارے شفیع و سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو پھیلانے میں دین و دنیا کی بلائی، عقیدہ و عبادت کی بہتری اور اخلاق و شریعت کی بہترین خدمت ہے۔ یہ کتاب ان اہم ترین کتابوں میں سے ایک ہے جو اسلام کے اصول جو کہ قرآن کے بعد دوسرا مصدر ہے، یعنی سنت نبویہ پر مشتمل ہونے کی وجہ سے خدمت اسلام کا بڑا ذریعہ ہے۔ بس اللہ تعالیٰ اس کتاب کے مؤلف پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری چانسلر جامعہ منہاج القرآن کو اس محنت شاقہ پر جو انہوں نے اس کتاب کی تیاری میں صرف کی، جزائے خیر عطا فرمائے۔ ان کی خدمت سنت کی یہ سعی ہمارے آقا و مولا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازی جائے۔ میں اللہ تعالیٰ سے عرض گزار ہوں کہ وہ میری، آپ سب کی اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے، اس کتاب کے ہر قاری کو نفع بخشے،
اور ہمارے آقا و مولا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت اطہار سلام اللہ علیہم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر درود و سلام بھیجے۔ کتبہ پروفیسر ڈاکٹر احمد عمر ہاشم، مصر۔ معزز ناظرین، اب بڑھتے ہیں عزت مآب الشیخ السعد محمد سعید الصاغر جی، مفتی اعظم حنفیہ شام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری حفظہ اللہ تعالی کی نظر۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو بلند ترین مرتبہ کا حامل اور تمام عیوب سے پاک ہے۔ اسی نے اپنے اولیاء کے سینوں کو اپنے ذکر، شکر اور حسن عبادت کے لیے کھولا، اور تمام عظمت و فضیلت فقط اسی کو زیبا ہے۔ وہی ہے جس نے قیامت تک کے لیے اپنے دین کی حفاظت کا وعدہ ان الفاظ میں فرمایا، بے شک یہ ذکر یعنی قرآن کریم ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں۔ اور اسی کے لیے ثنا ہے جس نے ہمیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت عطا کی اور بہترین امت کا فرد بنایا۔ اس امت کو علماء عاملین سے مزیب اور اولیاء مخلصین سے مزین کیا تاکہ اس کی مخلوق پر اس کی حجت استمرار پوری ہوتی رہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے فرمایا، میری امت کی مثال بارش کے قطروں کی مانند ہے، لہٰذا نہیں معلوم اس کا پہلا حصہ بہتر ہے یا آخری۔ اس کے بعد کامل درود و سلام ہو ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو معارف الہیہ کے آفتاب، انوار حقائق کا نور، ذات حق کے نائب اول اور حسن اخلاق میں تمام مخلوقات پر فوقیت رکھنے والے ہیں۔ انہوں نے نہ صرف نسل انسانی کو روشن ترین راہ دکھائی بلکہ اپنے بعد دو ایسی چیزیں بھی چھوڑ کر گئے جن کو تھامے رکھنے سے انسانیت کبھی گمراہ نہیں ہو سکتی، اور وہ دو چیزیں ہیں کتاب اللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطرت، اہل بیت جو کہ پاکیزہ ترین ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت حق کو آگے بڑھانے کے لیے ایسے ائمہ اعظام کا تسلسل قائم فرمایا جو تمام طالبان ہدایت کے لیے روشن چراغ تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی محبت، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کی محبت پر زندہ اور قائم و دائم رکھے، آمین۔ اما بعد، بے شک حدیث نبوی کا علم قرآن علوم سے ہم آہنگی کے سبب دیگر تمام علوم سے قدر و منزلت میں افضل ہے، اور ایسا کیوں نہ ہوتا کہ یہی تو قرآن اجمال کی تفصیل اور قرآن احکام کی شرح ہے۔ یہ ایک مسلمہ امر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں اس علم کی ترویج کے لیے ایسے رجال کار پیدا کیے جنہوں نے مختلف ادوار میں اس علم کے نظم و ضبط کے حوالے سے شاندار کارنامے سر انجام دیے، جن میں امام بخاری اور دیگر ائمہ شامل ہیں۔ ان تمام ائمہ اسلام نے اپنے بعد آنے والوں کے لیے احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جمع و ترتیب کے لیے ایک صراط مستقیم وضع کیا، اور اسی طرح وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعا کے مستحق ٹھہرے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جس نے میرا فرمان سنا اور اسے اچھی طرح سمجھا اور پھر اسی طرح آگے پہنچایا جس طرح اس نے سنا۔ پس بہت سارے لوگ جنہیں وہ فرمان پہنچایا گیا براہ راست سننے والے سے زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں۔ مجھے شیخ الاسلام علامہ زماں، فرید دوراں، نابغہ عصر، رہنمائے اسرار حال و کال، عالم با عمل، عارف باللہ، شوکت سلسلہ قادریہ، صاحب تصانیف کثیرہ ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی بلند پایہ تصنیف المنہاج السوی من الحدیث النبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے کا موقع ملا۔ یہ کتاب ایسی احادیث پر مشتمل ہے جن سے ہر مسلمان اپنے نفس و روح کی اصلاح، تعمیر شخصیت و اصلاح معاشرہ اور اپنے رب کے ساتھ تعلق بندگی قائم کرنے میں رہنمائی لے سکتا ہے۔ اس کتاب میں مؤلف نے مختصر الجواہر الباہرہ فی الاسنادی الطاہرہ، ائمہ حدیث و تصوف کے ترک سے مؤلف کی مختصراً متصل اسانید اور
الخطبہ السدیدہ فی اصول الحدیث و فروع العقیدہ، مقدمہ اصول حدیث و فروعات عقیدہ سمیت 16 ابواب قائم کیے ہیں جن کی تفصیل آپ نے ملاحظہ کی ہے۔ مدرجہ بالا تمام ابواب کو اللہ تعالیٰ کے امر کی پیروی کرتے ہوئے وتوزیرہ وتوقرہ کی پیروی کرتے ہوئے مدحت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تاج پہنایا گیا ہے۔ بائیں طور پر یہ کتاب جہاں عاشقان رسول اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے والوں کے لیے باعث مسرت ہے، وہاں ایک جامع مجموعہ احادیث بھی ہے۔ امام الائمہ ابو زکریا نووی قدس سرہ کی ریاض الصالحین کے علاوہ اس مرقع حدیث کی کوئی اور نظیر مجھے نہیں ملی۔ سبحان اللہ۔ گو یہ کتاب بہت سارے ابواب میں ریاض الصالحین سے مشابہت رکھتی ہے، بلکہ بعض ابحاث کے لحاظ سے اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ خاص طور پر اس کا مقدمہ جو کہ الخطبۃ السدیدہ فی اصول الحدیث و فروع العقیدہ کے نام سے موسوم ہے، یہ کتاب جس طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال، افعال و احوال کی جامع ہے، اسی طرح اس کا نام بھی اس میں موجود تمام احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جامع ہے، جس سے مؤلف اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے اور انہیں درازی عمر عطا فرمائے نے اسے موسوم کیا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے اس کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلیہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ اس کتاب کو ہر اس شخص کے لیے ہدایت کا چراغ بنائے جو اس کی ہدایت کا طالب ہے۔ بے شک وہ تمام دعاؤں کو سننے والا اور قبول کرنے والا ہے۔ میں نے اس کتاب اور صاحب کتاب سے متعلق جو دیکھا وہی بیان کیا ہے، اور میں اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کسی کی صفائی پیش نہیں کرتا۔ اسعد محمد سعید الساغرجی، خادم العلم الشریف، دمشق، 12 فروری 2007۔ یہ تھے تمام علماء عرب اور مشائخ عظام کی تقدیمات۔ معزز ناظرین، ان سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا یہ کتاب المنہاج السوی من الاحادیث النبوی جو ہے یہ کس پائی کی کتاب ہے۔ انشاءاللہ آپ سے ملیں گے کل اس کتاب کے پہلے چیپٹر کے مطالعہ کے ساتھ۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، اتنی دیر کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔